پنجابی جیسا کلام ہے، اس کے 3 سے 4 شعر پڑھوں گا اور آپ کی خوب سمجھ میں آئے گا، فارسی کی طرح نہیں، بہت آسان ہے، مگر آپ سب مل کے پڑھیے گا۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ قاری ذیشان حنیف صاحب میرے عزیز تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں، اور آپ سے ایک بات کرنے والا تھا کہ آپ جتنا احباب جتنا زور شور عقیدت محبت سے بیٹھے ہوئے اور مودت کا آپ اظہار فرما رہے ہیں نا، تو جیسے آپ ہاتھ ہلا رہے تھے، تھوڑی سی زبان ضرور ہلائیے۔ میں ایک بات کہنے والا ہوں سوچ کے کہ آپ اپنے بچوں کو قاری قرآن ضرور بنائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحبزادہ صاحب نے تصدیق فرما دی ہے، تائید بھی فرما دی ہے۔ کیا اے بات، ذراؤ کا کام ہے، علی علی کر رہے تھے نا، میں حضرت محمد بن حنفیہ بن امیر المومنین کی اولاد سے بیٹھا ہوں، حضرت علی کا بیٹا ہوں، 47ویں نمبر پہ، تو قرآن پڑھیے ضرور۔ علی علی کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی اور اس بچے کو آپ سن کے خوش ہوں گے، بے شک، آپ ان کا کلام مجید سنیں گے تو آپ کے دل کے اندر اترے گا کہ القرآن مع العلی وعلی مع القرآن۔ یہ قرآن کا جھنڈا وہ ہے جو آج حاجی منظور صاحب نے اٹھایا ہے۔ یقین جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العزت قوموں کو، افراد کو، خواص کو، عوام کو رفیع فرماتا ہے، یعنی ان کا سٹیٹس اپ کرتا ہے قرآن مجید سے محبت کے طفیل۔ کہو سبحان اللہ۔ مجھے منقبتیں خوب آتی ہیں، اپنے دادا کی تعریف کرنی آتی ہے مجھے۔ جو آپ کے امام ہیں وہ میرے بھی امام ہیں، جو آپ کے علی ہیں وہ میرے بھی علی ہیں۔ ان کا ذکر علی کی عبادت، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور قرآن کے ساتھ تو وہ ایسے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، ایسے ہیں، قرآن کے ساتھ، قرآن سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ شام سے ہاتھ ہلا رہے ہیں، ابھی آپ نے ذیشان حنیف کو بھی سننا ہے اور باقی قراء کو بھی سننا ہے، اور قرآن مجید کو ایسے ہی سننا ہے جیسے آپ نعتیں سن رہے ہیں۔ کیا آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے؟ ہاں، یہ بہت بڑا تانا ہے جو ہمارے اوپر تانا زنی کی جاتی ہے۔ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، تو وہاں پہ جب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کسی بچے کو بلایا جاتا ہے تو مشکل سے 1000 میں سے 1-2 بچے نکلتے ہیں، جبکہ سارے علی علی کرنے والے ہیں۔ میں نے اب بھی کیا کہا ہے؟ میں نے اب بھی یہی بات کہی ہے کہ اشاروں میں یہ میں بات کہہ رہا ہوں، مخالف ہمیں تانا دیتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، نعت شریف کے 2-3 اشعار، درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہ اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے، سمجھ آئیے؟ آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، پھر اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ میں فارسی تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، یہی ایک شعر پورا ہوا، 4 شعر پڑھنے ہیں۔ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں، محمد خدا
رضا چاہتے ہیں، پھر خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استقبال کیجئے عالم اسلام کی انتہائی خوبصورت حسین شخصیت، تنزانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب قاری عبید ادریس صاحب اسٹیج کا حسن بن رہے ہیں۔ دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ تمام دوست اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، بڑی مہربانی۔ شیڈول بالکل قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قاری رجا ایوب صاحب آپ بھی چند ہی لمحوں کے بعد سٹیج کا حسن ہوں گے۔ تمام دوست اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، بڑی مہربانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جید جید قرہ، ماشاءاللہ۔ بس ایک اور شعر پڑھوں گا، چونکہ قرآن پاک کا ذوق بن گیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات، خوشائند بات ہے کہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل